چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت نہیں دیکھی ہے ماں دیکھی ہے۔ وقت کی ان چند ساتوں میں ماں کا رتبہ کیسے بیان کروں علی وقار کہ ماں کا رتبہ حضرت بی بی آمنہ کے لال سے پوچھے جو فرماتا ہے امو کا سما آبو۔ یہی وجہ تھی صدر علی وقار کہ خدائے وحدہ لا شریک نے دنیا کی عظیم ترین کتاب میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہہ کر والدین کا رتبہ بنا دیا کہ جس نے والدین کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ زندگی کی کٹھن راہوں پر معجزوں کی برسات تب ہوا کرتی ہے صدر محترم جب ماں کا رتبہ جانتے ہوئے اولاد نے ان کی خدمت کی تسبیحاں پڑھی ہوں، کیونکہ زندگی فلک ہے، والدین ستارہ ہیں، زندگی گیت ہے، والدین آواز ہے، زندگی بحر ہے، والدین کنارہ ہے۔ مگر صدر محترم جب جدت کے پجاریوں کی جنتیں سڑکوں پر اور انہیں جنتوں کے دروازے اولڈ ہوم میں ملنے لگے تو یہ فضا پکار اٹھتی ہے کہ خدا را قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے تمہاری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنا شباب تمہارے شباب پر قربان کر دیا۔ کون کہتا ہے کہ بار زندگی ماں باپ ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہر گھر کی خوشی ماں باپ ہے۔ بھیج کر ماں باپ گھر سے اندھیرا مت کرو، یہ حقیقت ہے کہ گھر کی روشنی ماں باپ ہیں۔ اپنے بچوں پر جنہوں نے کر دیا سب کچھ فدا، اب تو سمجھو دوستو کتنے سخی ماں باپ ہیں۔ خلد میں وہ شخص تو ہو نہیں سکتا کبھی جس کی نظروں میں ہمیشہ اجنبی ماں باپ ہیں، جس کی نظروں میں ہمیشہ اجنبی ماں باپ ہیں۔ صدر علی وقار میں اپنے سامعین کو فقط اتنا ہی کہوں گا کہ زندگی میں دو لوگوں کا ہمیشہ خیال رکھنا، ایک وہ جو تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار گیا یعنی تمہارا باپ، دوسرا وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے اور جس کے قدموں میں تمہیں جنت مل گئی یعنی تمہاری ماں۔ خالق کے بعد جس نے مکمل کیا مجھے، اہل جہاں سنو، اہل جہاں سنو، وہ میری ماں کی ذات ہے، وہ میری ماں کی